اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ثلاثی مزید فی پڑھ رہے ہیں۔ آپ سارے پلیز اپنے کیمرے کا خیال کریں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے یہ سب سے ریکویسٹ کی ہے کہ کلاس شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ آپ ایک ٹیپ خرید کے رکھیں اور اس کا چھوٹی سی ٹیپ آپ لوگ پلیز اسکرین پہ لگا لیا کریں۔ ایک تو نارمل ٹیپ ہوتی ہے نا، ایک پیپر ٹیپ ہوتی ہے جو عموماً ہم رکھتے ہیں گھروں میں ڈبوں کے لگانے کے لیے۔ کوئی کھانا ہم نے مارک کرنا ہوتا ہے، کوئی تاریخ لکھنی ہوتی ہے، تو پیپر وائٹ کلر کا پیپر ٹیپ ملتا ہے جو کہ نشان بھی نہیں چھوڑتا، بڑے آرام سے اتر بھی جاتا ہے اور لگ بھی جاتا ہے۔ تو کلاس شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹکڑا فرنٹ کیمرے پہ، ناٹ بیک کیمرہ، فرنٹ کیمرے کے اوپر آپ نے ایک چھوٹا سا ٹیپ لگا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کلاس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اتار لیں۔ اور سیکنڈلی، اگر ایسا نہیں بھی کر رہے تو اس کا اینگل ایسا ہو کہ خدا نخواستہ اگر کیمرہ آن ہو جائے تو اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھت آ رہی ہوتی ہے، پنکھا آ رہا ہوتا ہے، آپ کا چہرہ نہ آئے، آپ کے منہ کے سامنے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزوں کا پلیز خیال کریں۔ پھر جب کلاس آپ تک نہیں پہنچتی ریکارڈنگ تو پھر آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ مستقل مسئلہ شروع ہو چکا ہوا ہے، تو اس لیے اس چیز کا پلیز کوپریٹ کریں اور خیال کریں۔ چلیں جی آگے ہم چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے ثلاثی مزید فی، اور ثلاثی مزید فی میں ہم نے انشاءاللہ تعالی آج ماضی مجہول کرنا ہے۔ ثلاثی مزید فی ماضی مجہول کی گردان۔ جیسے کہ ہم ماشاءاللہ سب آپ لوگ ثلاثی مجرد کے اندر بھی یہ گردانیں آلریڈی کر چکے ہو، اور آپ فعل ماضی معروف کی گردان پچھلے ویک کر چکے ہو۔ تو اسی میں ہم نے دیکھا کہ چند تبدیلیاں کرنے سے آپ کی اگلی گردان بن جاتی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی معروف سے دو گردانیں بنتی ہیں، ایک تو مضارع معروف اور ماضی مجہول۔ یہ دونوں کس سے بنتی ہیں؟ فعل ماضی معروف سے۔ اور پھر اس کے بعد سے بنتی ہیں دو گردانیں۔ اور پھر اس کے بعد مضارع معروف سے بنتی ہیں باقی سب گردانیں۔ ٹھیک ہے؟ اب باقی سب گردانیں کون سی ہیں، کون بتائے گا؟ آپا وہ اس سے بنتی ہیں فعل مضارع مجہول، فعل امر، فعل نہیں، اور اسم الفاعل اور اسم المفعول۔
جی نسرین، میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے نا، جزاک اللہ، ویسے ٹھیک جواب دیا ہے کہ ہاتھ کھڑا کیا کریں، سب کو حق ہے نا جواب دینے کا. ہر دفعہ 2-3 لوگ جواب دے دیتے ہیں، باقی خاموش رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی آواز تو نہیں آ رہی سسٹر. باقیوں کو آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. آ رہی ہے میم. صفیہ آپ کو کیوں نہیں آ رہی بیٹا؟ آپ کی بیٹا نیٹ میں ایشو ہوگا. تو ماضی معروف سے 2 گردانیں بنتی ہیں، ماضی کا مجہول اور مضارع کا معروف. اور پھر مضارع معروف سے باقی 5 گردانیں بنتی ہیں: مضارع مجہول، فعل امر و نہیں، اور اسم الفاعل اور اسم المفعول. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس حوالے سے سب سے آسان ترین پورشن ہے، جس کا زیادہ تر بہت لوگوں کے اوپر یہ احساس اور خیال ہوتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ یہ سب سے آسان ترین اور سب سے انٹرسٹنگ ترین جو ہے مجھے ٹاپک پورے گرامر کے اندر لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس فوبیا میں سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. چند قاعدے اور قانون ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں گے تو ہمیں بہت ہی آسانی سے ہر چیز آ جائے گی. اب ہم نے ماضی معروف کی گردان بنانی سیکھ لی، اور چند تبدیلیاں، صرف 2 تبدیلیاں کریں گے اس گردان کے اندر اور ہماری اگلی گردان تیار ہو جائے گی. تو جی نسرین. پاپا اس میں نا ہم 2 تبدیلیاں یہ کریں گے کہ جواب نہیں پوچھا نسرین میں نے آپ سے. ابھی میں نے شروع میں آپ کو کہا ہے کہ سب کو حق دیں بات کرنے کی. ٹھیک ہے، میں نے کہا شاید آپ کو سوال کرنے لگے ہو. پوری کلاس میں اس وقت 20 لوگ ہیں تو سب نے باری باری جواب دینا ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. میں نے بدل بدل کے لوگ پوچھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مائک کھول کے آپ لوگ ایک دم سے جواب نہ دیا کریں، پھر اس طرح باقی لوگ خاموش رہ جاتے ہیں، پھر مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا ان کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. تو اس لیے جس کو جواب آتا ہے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں اور میں اپنی مرضی سے پوچھوں گی. تو فعل ماضی کی گردان ہم نے لاسٹ ٹائم کی. ان میں سے جی سیدہ ام وفی، آپ سے مجھے بڑا عرصہ ہو گیا بات کی ہے. آپ ماضی کی کوئی ایک گردان بہت تیزی سے سنا دو مجھے. ناصرہ سے بنا لو. اس کا تو کیا وہ مائک ہی نہیں کھلا ہوا. شکیلہ آپ بناؤ گے؟ شکیلہ کلاس میں موجود ہو؟ جی میری آواز آ رہی ٹیچر؟ جی بالکل آ رہی ہے. نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا. بیٹا ہم نے فعل ماضی بنانا سیکھ لیا نا. جی تو فعل ماضی ہم تو ابھی ثلاثی مزید فی بنا رہے ہیں نا. میں نے تو آپ کو روٹ ورڈ دیا ہے، نصرہ، نون صاد را. افعال کا بنے گا تو انصرا، انصرانی، انصرا، انصرا، انصرو، انصرت، انصرتا، انصرنا، انصرتا، انصرتا، انصرتما، انصرتم، انصرتی، انصرتما، انصرتنا، انصرتو، انصرتو، انصرنا، انصرنا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. بشرا ساجد آپ مجھے بتاؤ گے کہ فعل ماضی بنانے کے کچھ ہم نے قاعدے سیکھے تھے، ان میں سے کوئی آپ بتاؤ.
کیا قاعدے ہم نے سیکھے؟ آپا بابے اس میں مختلف، پہلے ہم آپ کو باب بتاؤں گے کس باب میں؟ نہیں ایک پیٹرن آپ ہم نے سیکھا تھا کہ ماضی بنانے کا پیٹرن کیا ہے، وہ باب کوئی بھی ہو سکتا ہے، طریقہ اب ہم نے کیا سیکھا تھا؟ یہی کہ آپا پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ ساکن گروپ سے تعلق رکھتا ہے یا غیر ساکن گروپ سے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک بتا رہی ہوں آپا؟ جی بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے آپا، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ماضی ہوتا ہے اس میں ساری زبریں، اگر تو ساکن گروپ ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے اس میں کہاں پہ ساکن آتا ہے، ٹھیک تو ہے، وہ لگایا جائے گا. اور اگر پھر اس کے بعد اگر تو وہ ساکن گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے یہی اچھا، یہ تو میں نے بتا دیا ناپا ساکن لگایا جائے گا. اور اس میں زبریں آتی ہیں سب میں ٹھیک ہے، بالکل صحیح جواب دے ماضی رہے ہو. میں. جی بہت تو اچھا. چلیں جی، کوئی اور بچہ اس میں مزید اس کو بہتر کر دے. عذرا آپ بتاؤ گے؟ عذرا شاہد. عذرا موجود ہو؟ نورین. آپ آن کر کے سارے غائب ہو جاتے ہو. ناجیہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اسی کو قاعدے کو تھوڑا سا امپروو کر دو. پہلا سٹیپ سے مین امپورٹنٹ پہلا سٹیپ ہے وہ کھا گئی ہے بشرا، باقی سارا ٹھیک بتایا ہے. پہلے مادہ لینا ہے، ٹھیک ہے، مادہ لے کے پھر اس کے بعد اس کو ہم نے سب پہ زبر لگانی ہے. مجھے بھی یہی پتا ہے ویسے. ٹھیک. اب مثال کے طور پہ نون صاد را، یہ مادہ لیا میں نے، ان ساروں پہ زبریں لگا دی، بن گیا ناصرہ. یہ بنانا تھا ہم نے. ناصرہ. جی آواز صحیح نہیں آئی. آپ نے کہا مادہ لیں اور اس پہ زبریں ڈال دیں. میں نے مادہ جی دیا تھا نون صاد را. اب آپ نے ناصرہ. کیا جی نون صاد را لیا اور اس پہ زبریں لگا کے ناصرہ بنا دیا. جی ہم ناصرہ کی گردان کر رہے ہیں. ناصرہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے؟ ناصرہ ینصرو. اب یہ ٹاپک تو کیا، یہ ٹاپک کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ ثلاثی مزید فی. تو مزید فی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ثلاثی مزید فی کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اور جس میں مادے کے علاوہ جو زیادہ ایڈ ہوا ہوتا ہے کوئی چیز. ثلاثی مین 3، مزید مین 3. مور دین جی 3. مور دین 3. تو ٹھیک. ناصرہ میں مور دین 3 ہوا ہے. نصارہ میں تو نہیں ہوا. نون صادرہ تو 3 ہی ہے. پہلا سٹیپ ہی یہ ہے نا بیٹا کہ آپ نے جو بھی مادہ دیا جائے گا اس کو مزید فی بنانا ہے. اچھا صحیح. ٹھیک مزید فی بنائیں گے. ٹھیک. یہ بشرا نے بھی یہ پوائنٹ نہیں بتایا. یعنی کہ ناصرہ لیا، آپ کو میں نے مادہ جو بھی دیا، اب آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میں نے کون سا باب دیا آپ کو. اب میں نے اگر باب پہلا والا باب دیا تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو مزید فی بنانے کے لیے ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے اور کہاں ایڈ کرنا ہے. اگر پہلا باب ہے تو اس کے شروع میں حمزہ لگتا ہے. یہ انصرہ جو بنایا گیا اس میں آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہے نا ایڈ ہوئی ہوئی. اگر میں نے باب تفیل دی ہوتی تو صاد پہ آپ شدہ ڈالتے، نصرہ بنا دیتے. اگر میں باب مفعلہ دیتی تو نون کے بعد الف ڈال کے ناصرہ بنا دیتے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تفاعل دیتی تو شروع میں تے اور صاد پہ شدہ ڈال کے نصرہ بنا دیتے. تو سب سے پہلا سٹیپ بھی یہ ہے کہ آپ نے مادے کو مزید فی بنانا ہے، اس کے بعد ماضی کی گردان شروع کرنی ہے. کلیئر ہوا آپ کو بشرا؟ اور جی آپا، وہ پھر مجھے سمجھ آ گئی تھی لیکن میں دوبارہ بولی نہیں. میں نے کہا آپ نے نیکسٹ کا نام لیا تو پھر اس لیے میں خاموش ہو. جی تو سب سے جب آپ مزید فی پڑھ رہے ہو تو مزید فی کرو بناؤ گے تو پھر آپ آگے گردان چلے گی نا. گردان ہاں بنانے جی کا تو ایک ہی طریقہ ہے، لیکن سب سے پہلا سٹیپ ہے ہی ہے کہ آپ نے اس کو مزید فی بنانا ہے. جی ٹھیک ہے آپا. جی اسی لیے میں مختلف لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں
اس لیے آپ جو ہے نا بچے مائنڈ نہ کیا کریں. صفیہ آپ ابھی کئی دفعہ فیل کرتے ہو، اور نسرین آپ اکثر بولنا شروع ہو جاتے ہو کہ مجھے فیڈ بیک لینی ہوتی ہے، تمام بچوں تک بات پہنچے. جو خاموش رہتے ہیں ان کا پھر مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا، اور آپ جو جن 2 کو آتا ہے یا 3 کو آتا ہے وہ بولتے جاتے ہو، تو مجھے لگتا ہے سب کو آگے اور میں آگے نکل جاتی ہوں. تو ہم نے پوری کلاس کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سب کو چانس دینا چاہیے کہ سب بات کریں. تو جب مختلف لوگ بات کرتے ہیں تو پھر چیز سامنے آتی ہے کہ کس کو کیا سمجھ آ رہی ہے. جی ریحانہ وسیع آپ بتاؤ بیٹا فعل ماضی بنانے کا طریقہ. جی یہ اس کو مطلب ثلاثی مزید فی میں جب ڈالیں گے اس کے لیے نا فعل ماضی بنائیں گے. تو جی سب سے پہلے ہم نے مادہ لیا، اس کے بعد ہم نے اس کی جو مطلب اس کے گروپ کو دیکھا، اور مطلب مادہ لے کے ہم نے اس کو جس گروپ میں ہمیں ڈالنا ہے تو ہم نے اس میں دیکھا، جیسے ہم نے افعال میں ڈالا ہے تو ہم نے اس کو ساکن، اس میں ساکن ہوگا پہلا لفظ، تو ہم نے اس کو وہاں ڈالا. پھر ہم نے اس کے لیے یتان جو ہے نا، ہم نے فعل مضارع کے لیے یتان ڈالتے ہیں نا، تو ابھی تو فعل ہم ماضی مضارع یا پہ آئے نہیں نا، ہم تو فعل ماضی کی بات کر رہے ہیں ابھی، صرف فعل فعل ماضی ماضی معروف کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو فعل ماضی میں تو خالی مادہ لے کے اور تمام اس پہ زبر ڈال دیتے ہیں، اور مادہ لیا اور اس پہ تمام 3 حرف مادہ لیا اور اس پہ زبر ڈالا، یا جو اگر ثلاثی مزید فیم بنا کے پھر اس پہ زبر ڈالا، اور جو ساکن گروپ ہے اس کو ساکن کیا، ساکن کے ساتھ جو اس سے پہلے حمزہ وصل لگا لیا، اور باب افعال میں سے تو اس کا باب افعال کا حمزہ تو اس کے ساتھ ہوتا ہی ہے، اس کے لیے لگایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال ہے ریحانہ آپ سے کہ حمزہ وصل کہاں لگتا ہے؟ حمزہ وصل 3 جو آخری باب ہے ان میں جن میں حمزہ جن میں نون ساکن گروپ جو ہے اس میں پہلے والا میں تو باب افعال میں تو ہوتا ہی ہے حمزہ، لیکن 3 جو ہے 6واں 7واں اور 8واں باب جو ہے افعال، افتعال، انفعال اور استفعال، اس میں حمزۃ الوصل لگایا جاتا ہے. سوال میرا یہ تھا ریحانہ کہ حمزۃ الوصل لگتا کہاں ہے، کیوں لگاتے ہیں ہم، وجہ کیا ہوتی ہے؟ لیکن پہلا میں ساکن ہوتا ہے میم، تو اس کو پڑھ نہیں سکتے، تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم حمزۃ الوصل استعمال بالکل، کرتے یعنی کہ وہ ہیں. اس جی کا مزید فی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی بس یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی لفظ ساکن سے شروع ہو رہا ہو اس کے شروع جی میں ہمیں حمزہ وصلی لگانا پڑتا ہے. جی تو اسی جی وجہ جی سے ہم ان کے شروع میں حمزہ ہاں وصلی لگا دیتے ہیں. جی جی اگلے بچے کمل عمر آپ سے سوال ہے کہ جو ابھی بات ہوئی کہ ساکن گروپ اور بغیر ساکن گروپ وہ کیا ہوتا ہے؟ کمل آپ کلاس میں موجود ہو؟ کمل عمر جی جی میں موجود ہوں. ابھی السلام بات علیکم ہوئی ورحمۃ اللہ ساکن گروپ اور وبرکاتہ. بغیر ساکن گروپ، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے آخری 3 ہمارے پاس جو ابواب ہے، افتعال، انفعال اور استفعال، تو اس میں جو پہلا بیسیکلی جو حرف ہے فا، جو کلمہ فا جو ہے استفعال میں، نون کلمہ انفعال میں، اور سین جو ہے وہ ساکن ہے، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں. اس کو پڑھنے کے لیے ہم اس کے تیسرے کلمے کو دیکھتے ہیں، حمزہ ایڈ کرتے ہیں، حمزہ الوصلی ایڈ کرتے ہیں، اس کو ملا کے تیسرا والا حرف دیکھتے ہیں. اگر اس کے نیچے زیر یا زبر ہو تو ہم حمزہ الوصلی پہ زیر لگا دیتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر پیش ہو تو ہم حمزہ الوصلی پہ پیش لگا دیتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ہم اسے پڑھ سکیں، کیونکہ ہم پڑھ نہیں سکتے ساکن کو. ٹھیک ہو گیا. میرا سوال یہ پہلے گزر چکا کہ حمزہ وصلی کیوں لگتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے وہی جواب دوبارہ دے دیا کہ حمزہ وصلی کیوں لگتا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں 2 گروپ میں ہم نے مزید فی کو بانٹا ہوا ہے. ایک گروپ کو ہم کہتے ہیں ساکن گروپ اور دوسرے کو ہم جی کہتے ہیں بغیر ساکن گروپ. اس کا میں نے جی فرق پوچھا ہے کہ کیا ہے. جی آپ جی نے اس مجھے کا حمزۃ الوصل کی سٹوری سنا دی جو کہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. سوال جی کو بہت غور سے سننا چاہیے اور اس کے مطابق جواب دینا چاہیے. ہمارے 4 ابواب ہیں، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل اور تفاعل. یہ جو ہے ان کا جو پہلا حرف ہے وہ حمزہ سے شروع نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بغیر حمزہ گروپ ہے، جبکہ افعال، افتعال، انفعال اور استفعال جو ہے یہ کیونکہ حمزہ سے شروع ہوتے ہیں اس لیے ان کو حمزہ گروپ یا ان کو ساکن گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پہلا حرف ان کا کیونکہ ساکن ہوتا ہے تو ہم حمزہ الوصلی جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کے شروع میں حمزہ لگاتے ہیں. تو اس لیے 4 جو ہے وہ ہمارے پاس حمزہ گروپ ہے اور 4 جو ہے وہ ہمارے پاس بغیر حمزہ گروپ ہے. بالکل. ابھی بھی جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ سے مس ہوا، جواب آپ نے بالکل صحیح دے دیا الحمدللہ، لیکن جو مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ ابواب
جن کا نام حمزہ سے شروع ہو وہ حمزہ گروپ کہلاتے ہیں. پھر رپیٹ کر رہی ہوں, وہ ابواب, ابواب باب کی جمع ہے, باب دروازے کو کہتے ہیں. وہ 4 ابواب, آپ کو کل ملا کے 8 ابواب ہیں ثلاثی مزید فی میں, کل ملا کے 8 ابواب ہیں. 4 ابواب کے نام حمزہ سے شروع ہوتے ہیں جنہیں ہم حمزہ گروپ میں لیتے ہیں, اور 4 ابواب کے نام حمزہ سے شروع نہیں ہوتے جو بغیر حمزہ گروپ کہلاتے ہیں. پوائنٹ سمجھ آئیے؟ جی وضاحت آپ نے ایسے کرنی ہوتی ہے, اندر سے آپ سب کو پتہ ہے, لیکن میں اس لیے رپیٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ سمجھو کہ آپ کے سامنے بالکل جاہل بیٹھا ہوا ہے, آپ پہلی مرتبہ اس کو سکھانے لگے ہو, تو آپ نے بات مکمل کرنی ہے. چاہے آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہے لیکن بات آپ بالکل کلیئر اور مکمل کرو گے. تو وہ ٹوٹل ثلاثی مزید میں ٹوٹل 8 ابواب ہیں. 4 کے نام حمزہ سے شروع ہوتے ہیں جو حمزہ گروپ میں کہلاتے ہیں, اور 4 کے نام بغیر حمزہ کے شروع ہوتے ہیں جو کہ ان کو ہم بغیر حمزہ گروپ یا بغیر ساکن گروپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ساکن تو بیٹا ہر نام میں آتا ہے. مثلا میں نے تفعیل کہا, اب وہ تو اس کا تعلق ساکن گروپ یا حمزہ گروپ سے نہیں ہے, لیکن تفعیل میں بھی تو فا پہ ساکن آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح مفاعلہ, چلو اس میں ساکن نہیں ہے. تفاعل, اس میں بھی ساکن نہیں ہے. اور کون سا ہے جی؟ تفعیل, مفاعلہ, تفاعل. تفاعل میں بھی پہلا عین جو ہے وہ ساکن ہے. ساکن کا ہمیشہ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد حرکت ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے یہ نہیں کہنا, ہم نے صرف کہنا ہے وہ ابواب کے نام جو حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں. اور پھر سوال یہ ہے کہ اس میں ساکن لگے گا. اب سوال ہے کہ وہ ساکن کہاں لگے گا, تو پھر ہم کہیں گے کہ جہاں جن حروف پہ ان کے نام میں ساکن ہے وہیں ہم ان لفظ کے اندر بھی ساکن لگا دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اس کی مزید بہتر وضاحت ہو رہی ہے. چلیں جی آگے ہم چلتے ہیں. ہمارا لفظ بن گیا انصرا. تو اب صرف 2 تبدیلیاں ان سیرا. اب بات کرنے لگی ہے کہ فعل ماضی معروف کو ماضی مجہول بنانے کے لیے صرف 2 تبدیلیاں چاہیے. نمبر 1 کہ مجہول ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے. مجہول ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے. عین کلمہ تلاش کریں, لفظ یا فعل ماضی معروف کا عین کلمہ فعل ماضی معروف کے عین کلمہ کو تلاش
کر کے اس کو زیر دے دیں. آئین کلمہ سے پہلے جتنے بھی متحرک حرف ہیں انہیں پیش دے دیں. جی کس کی ابھی تک باری نہیں آئی؟ عائشہ حسن آپ بتاؤ کہ اس سے کیا مراد ہے متحرک حروف؟ زیر زبر پیش. جی میں نے سوال کچھ اور کیا ہے، آپ نے جواب کچھ اور دیا ہے. میرا سوال یہ ہے متحرک حروف حرکات سے کیا مراد ہے؟ جس پہ حرکت پائی جائے. زیر زبر پیش. بالکل، میں نے کہا نا آپ نے ایسے جواب دینا ہے جیسے کوئی ان پڑھ جاہل آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا، الف بے بھی نہیں پتا، تو آپ کیسے جواب دو گے کہ وہ تمام حروف جن کے اوپر زبر زیر یا پیش پڑی ہو وہ متحرک حروف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ تمام حروف جن پر حرکتیں 3 ہوتی ہیں، زبر زیر پیش، صرف ان کو حرکت کہتے ہیں. وہ تمام حروف جن پر زبر یا زیر یا پیش ہو وہ حرکت والے حروف کہلاتے ہیں. یعنی کہ ساکن کو نہیں ٹچ کرنا، تبدیل نہیں کرنا، ساکن حروف لکھ دیتی ہوں. ساکن حروف، ساکن میں تو حرکت بند ہو جاتی ہے نا، ساکن ہو جاتے ہو آپ. بالکل ایسے بچپن میں ہم کھیلتے تھے برف پانی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جس کو ہاتھ لگا دیتے وہ برف بن جاتا تھا، سکتے میں چلا جاتا تھا، موومنٹ بند کر دیتا تھا، اور تو وہ برف بن چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہل نہیں سکتا. جن لیٹرز پہ بھی ساکن ہے، تو آپ نے برف الفاظ کو نہیں ٹچ کرنا، صرف پانی والے الفاظ کو ٹچ کرنا ہے جو کہ ہل سکتے ہیں، جو کہ زبر زیر پیش والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حرکات 3 ہوتی ہیں. حرکات صرف 3 ہیں. ب بی بو، زبر زیر اور پیش. ٹھیک ہے، تو جن کے اوپر حرکت ہے، جن حروف پہ ان کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو آئین کلمہ سے پہلے جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش میں بدل دینا ہے. اب جو لفظ ہمارا انصرا ہے تو اس کا سب سے پہلے آئین کلمہ تلاش کر کے صاد کو آپ نے زیر دے دی، اور صاد سے پہلے آپ نے دیکھا کہ حرکت والا صرف ایک حمزہ تھا جس پہ زبر تھی، اس کو پیش میں بدل دیا، اور نون جو ہے وہ ساکن تھا، اس کو آپ نہیں چھیڑ سکے.
اور آئین کلمہ کے بعد جتنے بھی لو لیٹرز ہوں گے وہ بالکل ویسے ہی لکھے جائیں گے جیسے پہلے تھے، ان کو آپ نہیں تبدیل کر سکتے. تبدیلی صرف آئین کلمہ سے پہلے ہوگی آئین کلمہ کے بعد یا آئین کلمہ تبدیل ہوگا. آئین کلمہ کے بعد کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کہ ہمارا مکمل ہو گئے قاعدے. اتنے حصے میں کسی کو کنفیوژن ہے؟ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ میم ابھی جو آپ نے کہا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ عین کلمے کے بعد زبریں ہی ہوں گی، کوئی بھی اور حرکت آ سکتی ہے اور وہ جوں کی توں رہے گی. اب بیٹا کوئی بھی حرکت کیسے آ سکتی ہے؟ آپ فعل ماضی کو مضارع میں بدل رہے ہو. اچھا تو اچھا، پہلا سوری رول ہی ہم سوری. نے یہ سیکھا کہ فعل جی ماضی جی، میں صرف زبریں ہوتی ہیں. اوکے اوکے، بھول گئی تھی میں. جی اوکے، مہربانی. جی. اس کا مطلب ہے کہ آئین کلمہ کے بعد صرف زبریں ہی آپ کو ملیں گی. جی میڈم، میں ایک سوال پوچھ لوں؟ جی ضرور. آپ نے یہاں لکھا ہے کہ فعل ماضی معروف کا ماضی مجہول بنانے کے لیے صرف 2 تبدیلیاں چاہیے، تو آپ نے 4 پوائنٹس لکھ دیے. بیٹا وہ تو تو میں نے ہم اس پوائنٹس میں لکھے ہیں نا، تبدیلیاں تو 2 ہی ہوئی ہیں کہ آئین کلمہ کو زیر دی اور علامت مضارع آئین کلمہ سے پیچھے جتنی بھی حروف ہیں ان کو پیش دے دی. بس یہ 2 تبدیلیاں ہوئی ہیں. وہ تو میں رولز ٹھیک. بتا رہی ہوں نا آپ کو، تبدیلیاں تو نہیں بتا رہی. میں نے لکھا مجہول نمبر ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے، تو وہ تو جی، ایک پیش ہی یہ آپ نے تبدیلی دینی ہے. ہوگی. ٹھیک ہے. جی، ایک پھر یہ میں نے کہا تبدیلی فعل ہوگی. ماضی معروف کے آئین کلمہ کو تلاش کر کے اس کو زیر دے دیں، یہ پہلی تبدیلی جی ہوئی. بس. پھر اچھا. آئین کلمہ سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہیں انہیں پیش دے دیں، یہ دوسری تبدیلی ہے. بس اس کے بعد تو میں اس کی وضاحت کر رہی ہوں نا کہ وہ تمام حروف جن پر زبر زیر پیش ہو وہ حرکت والے حروف کہلاتے ہیں، یعنی کہ ساکن حروف کو اچھا. تبدیل نہیں کرنا. حرکات صرف 3 ہیں، زبر زیر پیش. تبدیلی صرف آئین کلمہ سے پہلے ہوگی یا آئین کلمہ تبدیل ہوگا، آئین کلمہ کے بعد کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ویسے وضاحت کی جا رہی ہے نا اس بات اچھا، کی. یہ وضاحت ہے. بس تبدیلیاں صرف 2 ہی ہیں. ایک یہی ہے کہ آئین کلمہ کو تلاش کر کے زیر دے دینی ہے، اور پھر جی آئین کلمہ سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہیں ان کو پیش دے دینا. بالکل، یہ بس 2 یہ 2 تبدیلی ہیں. تبدیلی. ٹھیک ہے، تھینک یو.
جی ہمارے ایک فکس نقشہ ہوتا ہے جو ہم ہر گردان کے لیے بناتے ہیں، وہی نقشہ ہم یہاں پہ لے آئے، اور اب کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو میں اس سے بس جلدی سے گردان لکھنے لگی ہوں۔ طریقہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، جس کی کلاس ہے وہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں بس گردان لکھ کے اس کو اینڈ کر دوں گی۔ جو ہم آلریڈی سمجھ چکے ہیں وہی گردان لکھنے لگی ہوں۔ ابھی جو ہم بات کر چکے کہ اسی ورڈ کو میں نے لیا، ان سرا، پہلا میں نے حمزہ کو زیر پیش دے دی، زبر سے پیش میں بدل دیا، آئین کلمہ سے پیچھے ایک ہی حرکت والا لیٹر ہے، نون ساکن ہے، ساکن کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، آئین کلمہ صاد ہے، اس کو میں نے زیر دے دی، اور باقی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ را جو ہے پہلے کیونکہ تمام حروف پہ زبریں تھیں تو رے آلریڈی زبر والا تھا تو وہ زبر والا ہی رہے گا۔ تو ان سرا میرا لفظ ہے، اور اس کی میں گردان مکمل کرنے لگی ہوں۔ جس کی کلاس ہے وہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بیٹھ کے دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے۔ ثنا انور آپ گردان بناؤ گے اور میں لکھتی جاؤں گی۔ آپ کی کلاس تو نہیں، آپ نے جانا تو نہیں ہے؟ نو مس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے ہم غائب گروپ کی گردان بنائیں گے۔ انسرا، 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 انسرو، انسرت، انسرتا، انسرن، انسرنا، انسرنا، ان سرنا، آپ نے ہاتھ کھولا ہوا ہے انسرنا۔ کہ نہیں کھولا ہوا؟ جی مس، وہ اسی طرح سے کر رہی ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ انسرنا، ہم نے کیا کہا تھا، 5ویں نمبر پہ آ کے 5 ہماری زبروں والی ہیں لام کلمہ، اور جیسی 6واں نمبر آتا ہے رنگ فنگر کی رنگ والی جگہ تو وہاں پہ آ کے وہ ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آخر تک اس نے ساکن رہنا ہے، اور میں نے کہا کہ پھر تھوڑا سا گیپ دے دیا کریں، ٹھیک، تو آپ کو یاد رکھنا ان سر، اب آپ نے کہا ان سر، آگے بس آپ نے جب ایڈ کرتے جانا ہے نا یا جو کچھ بھی ایڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے مس۔ تو یہ انسرنا یہ ہو گئی جمع مؤنث غائب گروپ کی۔ اب ہم آ جائیں گے حاضر گروپ پہ۔ حاضر گروپ کی پہلے مذکر کرتے ہیں۔ واحد ہوگی انسرتا، انسرتما، انسرتم۔ مؤنث ہو جائے گی انسرتی، انسرتما، انسرتنا۔ ٹھیک ہے، پھر ہو جائے گی متکلم کی، اس میں مذکر مؤنث ایک ہی جیسے آئیں گے، انسرتو، انسرنا، انسرنا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ سائمہ میر آپ ایک اور روٹ ورڈ سے بناؤ گے فعل تفعیل سے گردان، اور باقی سب لوگوں نے غور سے سننا ہے، میں کیونکہ لکھنے میں کانسنٹریٹ کر رہی ہوں تو باقیوں نے غلطیاں تلاش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کو ثنا، آپ اس کو پہلے اسی ورڈ کو نون صاد را باب تفعیل بناؤ تو کیا بنے گا؟ جی مس، باب تفعیل مجھ سے ہی پوچھ رہی ہیں نا ثنا کا آپ نے؟ آپ نے پہلے آپ نے سنائی ہے گردان؟ جی مس، میں نے نہیں، میں نے سائمہ میر کا نام لیا ہے۔ ٹھیک۔ سائمہ آپ موجود ہو کلاس میں؟ تبندہ جبین، جی السلام علیکم۔ صاد را کو، نون صاد را کو پہلے باب تفعیل میں بدلو اور پھر اس کی ماضی معروف کو مجہول میں لے کے جاؤ، کیا بنے گا لفظ؟ ماضی بنانا ہے نا، نصرہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، نصرہ۔ اب نصرہ کی گردان بنانی ہے آپ نے، اور میں نہیں سن رہی، باقی سب بچے جو ہے نا اس وقت جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے غلطی تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں لکھ رہی ہوں اس لیے آپ سب نے غلطی کوئی کرے گی تو آپ پکڑو گے۔ نصرہ، نصرہ، نصرو، اور اس کے بعد ہے مجہول بنانی ہے نا، مجہول میں بنانی ہے، دوسرا ہوگا نا۔ نہیں، پہلے تو آپ نے جواب میں نے بتانے کو نہیں کہا، صرف غلطی تلاش کر کے بتائیں۔
नहीं मजहूल वो माजी बना रही है माजी जी जी, आप ये बताओ ना हाँ। उनको कि आप माजी बना रहे हो, उसको मजहूल बनाएं, बनाएगी वो बना खुद। रही है जी, मैंने यही बोला। नुसिरा नुसिरा नुसिरू मजहूल हो गया। ठीक है, नुसिरत नुसिरता नुसिर नुसिर नुसिरतुमा आपने बेटा उंगलियां खोली हुई है, हाथ नुसिरता खोला हुआ है, हाथ के ऊपर बता रहे हो? मैंने कहा था ना हाथ खोल के हाथ के ऊपर पढ़ना है। आपके जो 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों के ऊपर आपने पढ़ना है। इसकी आदत बना लो, कभी गलती हाँ नहीं होगी। नुसिरना हुआ। आप किस उंगली के ऊपर हो? दूसरी, तीसरी, चौथी किस उंगली पे हो? दूसरी तो दूसरी गायब ग्रुप है कि हाजिर ग्रुप है? गायब तो गायब। और मुजक्कर की लाइन है दूसरी के मुअन्नस की? मुअन्नस की। तो इस तरह कभी भी गलती नहीं होती ना जब आप उंगलियों के ऊपर पढ़ते हो। जी अब इसकी दूसरी उंगली को दोबारा से शुरू करो। पहला लफ्ज क्या है वाहिद का? नुस नुसिरी नुस नहीं, आपने आखिर में क्या लगाना होता है? या नहीं बेटा, वाहिद भी ये याद रखें सारे बच्चे कि वाहिद के जितने भी अल्फाज हैं वो सिर्फ ते ऐड करने से बनते हैं। नुस्सिरा आपने जी पहला हाँ लफ्ज बना लिया, नुस्सिरा। हाँ अब उस नुसिरा जितने भी 4 उंगलियां टॉप की खाने वो सिर्फ ते लगाने से बनते हैं। ते की सिर्फ हरकत बदलती जाएगी, कभी जबर, कभी जेर, कभी पेश, कभी साकिन, लेकिन लफ्ज एक नुसिरत ही है सबके ऊपर, नुसिरत नुस्सिरत। अब समझ आई ना आपको? जी नुसिरत नुसिरता नुसिरना। बिल्कुल ठीक। आप उंगलियां खोलोगे तब इंदा कभी गलती नहीं होगी, कभी कोई वर्ड मिस नहीं होगा। टॉप के जी खानों पे होगे, आपको पता है कि पहले वर्ड के बाद ते लगाने से टॉप के खाने बनते हैं। जब सेकंड खानों में आओगे आपको पता है कि इसके एंड पे अलिफ जरूर आता है। तस्निया में आपने देखा हर एक में नुस्सिर, नुस्सिरता, आपने इस पे जबर लगाई। जी और फिर आगे भी आप देखोगे हर एक के आगे अलिफ, एंड पे अलिफ आएगी। और जो जब निचले सबसे निचले खानों में होगे तो आपको पता है सब में जमा का वर्ड आना चाहिए, तो कभी किसी किस्म की गलती नहीं होगी आपसे। जी बनाओ आगे। अब हम इसके हाजिर बाद के मुजक्कर पे आ गए हो। नुस पहले बनाया नुसिरत नुसिरत बनाया था ना जी नुसिरत उसके बाद नुसी आप अब जो आखिरी जमा का बना था वो क्या बना था? नुसिरना नुस्सिरना। अब मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे जब छठे पे आता है ना तो लास्ट रूट लेटर जो कि रे है वो साकिन हो जाता है। उसके बाद नुसिरता उसने पूरे 9 खानों में साकिन रहना है। नुस्सिर आपने बना लिया ना, नुस्सिर। हाँ अब इस नुस्सिर ने नहीं बदलना, एक साइड पे नुस्सिर लिखोगे और आगे कुछ ऐड होगा। जिस तरह नुस्सिर के आगे नून जबर ना ऐड किया है ना, नुसिरता नुसिरतुमा बिल्कुल नुसिरतुम नुसिरती नुसिरतुमा नुसिरतुन्ना। आसान हुआ कि नहीं हुआ? जी बस ये तो। नुसिरना नुसिरना। अब आपने मुतकल्लम का पहला वर्ड खा गई हो ना? ते वाला कोई वर्ड आया है? नुसिरना पहला मुतकल्लम हर उंगली का टॉप का वर्ड ते से बनना है। आपने तो कोई ते वाला वर्ड नहीं बोला। नुसिरती हुआ क्या? बेटा जो लास्ट होता है ना, ती तो मुअन्नस के लिए होता है, त मुजक्कर के लिए होता है, ती मुअन्नस हाजिर के लिए होता है। नुसिरतु तू, नुसिरतु नुस्सिर तू, फिर मैं नून के अलिफ लिए ना, नून अलिफ ना। हाँ हाँ नुसिरना नुसिरना। पहला आपका 3 हरफी मादा है
اور پھر چاروں انگلیاں جو ہیں وہ تے سے بننی ہیں اوپر کی واحد کی. جی صرف تے لگانے سے صرف حرکت بدلتے جا رہے ہو آپ. چھٹے نمبر پہ آپ کا لاسٹ لیٹر ساکن ہوا اور اس کو بس ایک طرف لکھ دو. وہ پورے کے پورے 10 لفظوں میں وہی رہنا ہے. نصر، بس ایک طرف آپ نے نصر لکھنا ہی لکھنا ہے. نصر. آگے آپ نے نون زبر نا، تے زبر ت، تے زیر تی، تما، تم، تنا، تو، نا. وہ دوسری طرف ایڈیشن ہو رہی ہے. ایک طرف بس نصر بنا لیا تو وہ آخر تک نصر رہنا ہے. ایک ہی جی لفظ اینڈ تک چلتے جانا ہے. تو جب آپ گیپ دے کے بولو گے نا نصر، جو بھی پہلا ورڈ بن گیا چھٹی انگلی کے اوپر، بس پھر وہ اینڈ تک وہی رہنا ہے، اس نے تبدیل نہیں ہونا. اور آگے ایڈیشن کرتے جانا ہے، تا، تی، تما، تم، تنا، تو، نا. سارے بچوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں جی، کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اگلی کلاس کا شروع ہو گیا ہے. مجھے جلدی سے بس اس کو ختم کرنے دو. جس کو سمجھ نہیں آئی وہ بھی پوچھ سکتا ہے. ابھی بھی کوئی رہ گیا جس کو کنفیوژن ہے؟ اب یہاں پہ دیکھتے جاؤ، ان سر. اب یہ جو ان سر بنا ہے نا یہاں اوپر چھٹے نمبر پہ ان سر، اب میں ہر جگہ بس ان سر ہی لکھتی جاؤں گی. ان سر، آگے کچھ نہ کچھ ایڈ کرتی جاؤں گی. ت، نیچے دیکھ رہے ہو، ان سر، تی. پھر میں نیچے آ گئی تو ان سر، تو. اب آپ دیکھ رہے ہو سب تے لگنے سے بن رہے ہیں. اوپر کیا ہے؟ واحد میں ان سرت مونس کا، آگے پھر اب یہ را جو ہے کیونکہ ساکن ہو چکا ہے تو ان سر ت، ان سر تی، ان سر تو. یعنی کہ کوئی اور تبدیلی نہیں، ایک ہی ورڈ میں بار بار لکھتی جا رہی ہوں، اور تبدیلی ہو رہی ہے صرف کدھر؟ اس کے آگے ایڈ کیا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ. ان سر تا. اب شروع کے ورڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آنی. ورڈ ہی میرا گپلا ہو گیا. اگلی کلاس بیچاری میری نا وہ ان کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے. ان سرتا، ان سر. میم ڈبل را پڑ گئی ہے ان سرتا میں. مجھے پینک ریئیکشن ہو رہا ہے کیونکہ آپ چھوڑ دیں، ہم کر لیں گے، ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. ہاں میم آپ ہمیں ہوم ورک دے دیں، ہم کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا. آپ ٹینشن نہ لیں. ان سر تم
चलें जी, अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह हाफिज। Yes. अल्लाह दुआ। नसरीन, मैं आपसे बात करना चाह रही थी। पहले मैंने नंबर लिया था आपका, मैं सॉरी वो मुझे डिलीट हो गया कहीं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। नसरीन, बात सुनेंगी? मैं चाह रही थी आप मुझे नंबर दे दें अपना, इसमें चैट में या अगली दफा क्लास में। अच्छा, मैं दे देती हूँ। मुझे ना मेरा नंबर ज़बानी याद नहीं होता। आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको सेंड कर दूंगी उस नंबर पे। नाजिया आपको ठीक है। चाहिए? जी जी, मुझे चाहिए। इनका वो ग्रुप बना हुआ है जिसमें हेल्प करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा चाहिए होता है कभी कुछ पूछना, तो चले, मैं चाह रही थी। मैं इंशाल्लाह आपको भेज देती हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आप मुझे मैसेज मैम कर हमें भी दो। चाहिए वो ग्रुप में कर दे नंबर